بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں قربانی کے وجوب کے دلائل عرض کرنا مقصود ہے، یعنی کس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، تاکہ میں اور آپ ہر مسلمان اس کے مطابق عمل کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو صاحب مال ہے اس پر قربانی کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اور جو صاحب مال نہیں، صاحب وسعت نہیں، اس کے لیے یہ گنجائش موجود ہے کہ وہ قربانی کرے یا نہ کرے، لیکن بہرحال عام آدمی جو مالدار نہیں ہے اگر وہ بھی قربانی کر لے تو اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، بلکہ اسے قربانی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاحب مال، صاحب وسعت کے لیے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ طور پر یہ باب باندھ کر کہ قربانی واجب ہے یا نہیں، پھر یہ روایات اس کے ذیل میں نقل فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری آپ کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ میں اور آپ ہم سب اس کے مطابق عمل کی ترتیب بنائیں۔ دیکھیے، اگر قربانی ضروری نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی بڑی وعید کیوں ارشاد فرماتے کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ اللہ میری آپ کی ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ جس کے پاس قربانی کی وسعت ہے وہ ضرور قربانی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے۔ سنن ترمذی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، اقام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اگرچہ قربانی واجب نہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال باقاعدہ قربانی کرتے رہے اور امت کی پوری رہنمائی فرماتے رہے۔ اور قربانی کے وجوب پر ایک اور بڑی خوبصورت روایت سنن ترمذی میں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، حضرت جبلہ وہ روایت نقل کر رہے ہیں، ان رجلا سأل ابن عمر عن الاضحیۃ اواجبۃ ہی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، کیا قربانی واجب ہے؟ فقال، عبداللہ بن عمر نے فرمایا، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قربانی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور تمام مسلمانوں نے قربانی کی۔ فأعادها علیہ، انہوں نے پھر اس سوال کو دہرایا جو اس سے پہلے گزر چکا کہ سأل ابن عمر عن الاضحیۃ اواجبۃ ہی، انہوں نے سوال کو دوبارہ دہرایا تو فقال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے، اتعقل، کیا آپ عقل رکھتے ہو، آپ کو فہم و شعور ہے؟ اب کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قربانی کرتے تھے، آپ پھر وہی سوال دہرا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قربانی کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، اگر یہ قربانی واجب نہ ہوتی تو آپ فرما دیتے لا، فقال لا، سأل ابن عمر عن الاضحیۃ اواجبۃ ہی، فقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لا، کہ قربانی واجب نہیں ہے،
لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے، ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ بھئی قربانی جس کے پاس وسعت ہے، دوسری روایت جو پہلے گزر چکی ہے ابن ماجہ والی، کہ جو صاحب مال ہے، جو صاحب وسعت ہے، وہ قربانی کرے۔ اس لیے کوئی محض یہ سمجھ کر کے جی سنت ہی ہے نا جی، نہیں ایسے نہیں بھئی، قربانی بڑی اللہ کے دربار میں شان و شوکت والی چیز ہے، شان و شوکت والا عمل ہے۔ جو صاحب مال ہیں، اور جو صاحب مال ہے وہ اپنے اپنے حساب سے قربانی کرے گا۔ جو صاحب مال نہیں ہے وہ اگر قربانی نہ کرے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر صاحب مال کو، ہم میں سے ہر صاحب نصاب کو اللہ تبارک و تعالی اپنی اپنی قربانی کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔